وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ پر کچھ گفتگو ہو چکی تھی، آج پھر اسی آیت مبارکہ کے ایک حصے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر سمجھنے کی، عمل بالاخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، مگر یہ اپنی قسموں کو عہد پختہ کرنے کے بعد توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب جوئی کرنے لگیں، گستاخی کریں تمہارے دین کی، تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم کفر کے اماموں کو خوب قتل کرو، کفر کے اماموں کو خوب قتل کرو، کفر کے لیڈروں کو، کفر کے حکمرانوں کو، جو کافر حکمران بنے ہوئے ہیں ان کو قتل کرو۔ یہ ذہن میں رہے کہ مکہ مکرمہ کے چونکہ اس وقت جو ہے جو اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے، جن کے اندر یہ دو باتیں پائی جاتی تھیں، وہ مکہ کے حکمران تھے، مکہ کے وڈیرے تھے، قریش کے سردار تھے اس وقت۔ ان کو ائمہ کفر کیوں کہا گیا؟ اس کی بھی وجہ ہے، کیونکہ وہ اس وقت کے اپنے مذہب، جو ان کا مذہب تھا شرک، اس کے وہ مذہبی پنڈت تھے، وہ جی اس کے وہ سربراہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مکہ مکرمہ جو ہے اس کو پورے مشرق دنیا کے اندر مرکزیت حاصل تھی، پورے یعنی کہ مشرق دنیا میں کعبہ مشرفہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت۔ اس کے بھی پیچھے ایک وجہ تھی 360 رکھنے کی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، تو ہر دن کا ایک نیا بت، ہر دن ایک نئے بت کی پوجا کی جائے، ہر دن جو ہے نا ایک نئے بت کو ماتھا ٹیکا جائے، اس کی عبادت کی جائے، کہ یہ بھی یعنی کہ اس لیے انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے دنوں کے حساب سے۔ 360 دن ہیں تو 360 بت ہونے چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر قبیلے کا ایک ایک بت جو ہے وہ اپنے ہاں رکھا ہوا تھا، ہاں جی، ہر قبیلے کا ایک بت اپنے ہاں رکھا ہوا تھا، اسے جگہ دی ہوئی تھی مکہ مشرفہ میں، مکہ معظمہ میں، کعبہ مشرفہ میں، کہ ہر قوم کا اپنا اپنا بت جو ہے وہ یہاں ہو۔ اور اس طرح جب ان کے مذہبی خدا جو ہیں، دینی خدا جو ہیں، وہ ان کے پاس ہوں گے تو ٹاکی شاکی مارنے کا کام یہی کریں گے، پھر ہیں جی ان کی دیکھ بھال پھر یہی کریں گے۔ جب یہ دیکھ بھال کریں گے تو پھر نذرانے بھی یہی بٹوریں گے۔ جب نذرانے وغیرہ ان کے پاس آئیں گے، لوگ سارے چل کے اپنے اپنے بتوں کی، ہر قوم کا الگ بت، کسی کا حبل ہے، کسی کا لات ہے، کسی کا منات ہے، کسی کا عزا ہے، کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے، اس طرح کر کے ہر قوم کا الگ الگ بت وہی ہے۔ تو جب ان کے خدا وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے ہر بندے نے ان کے پاس تو آنا ہی آنا ہے، ہر بندے نے اپنی ضرورت لے کے ان کے پاس آنا ہے، اپنے خدا کے پاس آنا ہے تو ان کے خدا کے پاس تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کر کے ان کو پھر مرکزیت حاصل تھی، ہیں جی، پورے یعنی مشرق دنیا کے اندر ان کو مرکزیت حاصل تھی، کیونکہ ان کے خدا وہاں رکھے ہوئے تھے ان کے پاس، اور ان کی دیکھ بھال وہی کرتے تھے، ان کی حفاظت پہ وہی مامور تھے، ہیں جی، ہر طرح کا خیال وہی کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار مکہ کو فرمایا کہ یہ ائمہ کفر ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ائمہ کفر ہیں، یہ لیڈران کفر ہیں، کفر کے امام ہیں یہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خوب قتل کرنے کا، فقاتلوا ائمۃ الکفر، میں کفر کے اماموں کو خوب قتل کرو تم، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کفر کی حکومت کا جو سربراہ ہو اس کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے، اس کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تہذیب افرنگ نے پلٹا کھایا، ہیں جی، اور اسلامی تہذیب کو نگلنے لگی، تو پھر مسلمان حکمران جو تھے، مسلمان لوگ جو تھے، عامت الناس جو ہیں وہ، اور ہمارے مذہبی لوگ جو ہیں ان کی بھی فکر تبدیل ہوئی، پھر ان کی بھی فکر تبدیل ہوئی۔ وہ فکر کیسے تبدیل ہوئی؟ جیسے دیکھیں آپ، یہاں پہ انگریز آئے نا جی، انگریز نے آ کر کے یہاں ہندوستان میں صرف جیلی نبی ہی لانچ نہیں کیا، اس نے جیلی صوفی اور پیر اور ولی بھی لانچ کیے ہیں جی، جیلی پیر بھی لانچ کیے ہیں، وگرنہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ بہروپی اتنے ہی ہوں
کہ پہچان ہی نہ ہو پائے کسی کو. بہروپیوں کی تعداد اتنی نہیں تھی, اہل حق کا غلبہ ہوتا تھا. لیکن جب سے یہ آیا ہے اسے پتہ تھا کہ کیونکہ لوگ جو ہیں اپنے نبی پر جان دیتے ہیں, لوگ جو ہیں اولیاء اللہ پر جان دیتے ہیں, اس نے کہا یہ دو چیزیں ہیں, اگر ان کے اندر ڈپلیکیٹ جو ہے وہ متعارف کروا دی جائے, لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں, تو پھر ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جعلی صوفی ہوں گے تو وہ ہماری بات مانیں گے جعلی صوفی, اور جعلی نبی ہوگا تو وہ بھی ہماری بات مانے گا. کیوں نہ ولی کی ولایت کا سلسلہ بھی ہم سے چلے اور نبی کا نسب بھی ہم سے چلے, یعنی نبی بھی ہم بنانے والے ہوں اور ولی بھی ہم بنانے والے ہوں, تو پھر ہمارا کام جو ہے وہ یہاں پہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ دو ہی ہستیوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں, یا نبی کے پیچھے بھاگتے ہیں یا پھر ولی کے پیچھے بھاگتے ہیں. ولی کے پاس بھی نبی کی محبت میں جاتے ہیں, تو کیوں نہ یہ دو ہستیاں جو ہیں ان کو بھی پکڑ لیا جائے. مطلب یہ کہ نبی اپنا بنا لیا جائے اور ولی بھی اپنے لانچ کیے جائیں. اور پھر انہوں نے وہی کیا ہے جی. اور پھر ایسا ایسا جب کفر کی حکومت غالب آ گئی ہے جی, اسلامی تہذیب کے, اسلامی آثار کے نشانات جو ہیں وہ منہدم ہو گئے, تو پھر ہمارے لوگوں نے پتہ کیا کہنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں آج کل بڑی منقبت عام ہے, یہاں پہ پڑھتے ہیں میرے خواجہ ہند کے راجا, کرسی پہ کوئی بھی ہے جو بھی ہے آ جا. کہتے ہیں جی ہند کے راجا جو ہے نا, ہند پہ حکومت وہ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, حکومت ہے ہی ان کی بس. میں نے کہا جی 1 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں, روحانی حکومت تو ان کی ٹھیک ہے, سیاسی حکومت بھی ان کی ہے. تو پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ حکومت داتا خواجہ صاحب رحمہ اللہ کی ہی ہے, تو پھر تو تم نعوذ باللہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ کو دین کا دشمن کہہ رہے ہو. پورے ہند کے اندر جو مختلف جگہوں سے اذانوں پہ پابندی کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, کون کروا رہا ہے؟ خواجہ صاحب کروا رہے ہیں جی. پورے ہند کے اندر ہیں جی, اب بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہندوؤں کا غلبہ ہے, یعنی کہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے, وہاں پہ گائے کی قربانی نہیں ہو سکتی. رب تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے, دین کے شعار جو ہے وہ موقوف ہوا پڑا ہے, معطل ہوا پڑا ہے. وہ کس نے کروایا ہے؟ خواجہ صاحب نے کروایا ہے. تو پھر اس طرح کی باتیں کر کے جی آج مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے, جہاں چاہتے ہیں پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں. مسلمان بے گھر ہوئے پڑے اتنے سارے علاقوں سے, کون کروا رہا ہے سارا؟ یہ خواجہ صاحب کروا رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو, پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اچھا پھر یہ باتیں کرنا بھی ان کا اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ دین کی حکومت کی بات نہ کرے, دین کی حکومت کی بات نہ کرے, سارے راضی ہو جائیں بس ٹھیک ہے بھائی خواجہ صاحب کی حکومت ہے. آپ یہ میٹھی تھپکی ہوتی ہے, میٹھی گولیاں کھلانا لوگوں کو, اور ایسے حالات میں کھلانا جس وقت امت جو ہے وہ حالت زار سے گزر رہی ہے, امت جو ہے وہ دکھی ہوئی پڑی ہے, اور ایسے حالات کے اندر بندہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے, میرے خواجہ ہند کے راجا جی, کرسی پہ جو بھی ہے تو آ جا, یوگی آ جائے, مودی آ جائے, جو بھی آ جائے, چاہے وہ مسلمانوں کا قاتل ہی کیوں نہ ہو, مسلمانوں کی بہنوں کی. یہ بھی انہوں نے ریلی نکالی ہے جی, ان کی لڑکیاں ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے پھرتی ہندوؤں کی. ہاں یہ زعفرانی رنگ ہوتا ہے نا, پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لڑکوں نے, لڑکیوں نے ہاتھوں میں تلواریں لیے گھوم رہے ہیں. میں نے کہا جب ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں, اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے, اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہنے والے, اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو کفر نے تو منہ توڑ ہونا ہی ہونا, نہیں ہونا, کفر تو منہ زور ہوگا. پھر یہاں جی ہمارے خواجہ کی حکومت ہے, ہمیں کیا پرواہ ہے جی. اور یہاں کتنے ہمارے یہاں بھی اتنے احمق ہے, مولویوں کے منہ سے سنا ہے, کہتے ہیں یہاں جس کی مرضی حکومت آتی رہے, لیکن میرے داتا علی اجمیری کی حکومت پکی ہے. میں نے کہا غازی علم الدین شہید کو شہید کروانے والا کون ہے؟ ان حقائق سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے, جو مرضی کہتے رہیں. ٹھیک ہے ہماری محبت ہے حضرت داتا علی اجمیری رحمہ اللہ کے ساتھ, لیکن یہ اس طرح کی باتیں کر کے رسول اللہ علیہ السلام کا جو ایک دیا ہوا منہج خلافت, اس سے انکار کیسے کروایا جا سکتا ہے یار؟ لوگوں کو آپ ذہن بنا رہے ہیں. اس طرح کی باتیں ایسے نہیں کی جاتی, یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے کفر کی. یہ جاہل صوفیات چھوڑتے ہیں, وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں لوگوں میں. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں نا, انہیں پتہ چلا جی ایک بہت بڑا ایک بزرگ ہے جی, عالم ہے, بہت بڑا واعظ ہے جی, تو بہت رش ہوتا ہے اس کے بعد لوگوں کا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے عام لباس پہننے کے بعد اس کے پاس چلے گئے, جا کے اس سے پوچھا حضرت سنائیں کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک جی. انہوں نے کہا جی یہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, یہود و نصارہ بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, اس کا علاج کیا ہے؟
تو وہ حضرت تو ظاہری بات ہے مزاج کے وہی تھے، وہ کہنے لگے بس دعا کرنی چاہیے ہمیں، قتل و غارت میں کیا رکھا ہوا ہے، وہ بھی مار رہے ہیں، اگر ہم بھی مارنا شروع کر دیں تو بتائیں کیا ہاتھ آئے گا ہمارے پہ، دونوں طرف سے ہی قتل و غارت شروع ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کیا آئے گا پھر۔ اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اسی وقت فرمایا اپنے خادم کو، میں نکال تلوار اور اس کی گردن اتار۔ میں نے کہا مولوی جی جو تو باتیں کر رہا ہے نا، یہی اگر اسلام کا خلیفہ بیٹھا ہوتا، اسلام کا حاکم بیٹھا ہوتا، تجھے کبھی نہیں چھوڑنا تھا اس نے، جو میٹھی گولیاں تو امت کو کھلا رہا ہے جی۔ فلسطین جو ہے وہ رون دیا جائے، غزہ جو ہے وہ سارا 20 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہو، ان کے مدارس گرا دیے جائیں، ان کی مساجد گرا دی جائیں، 600 سال 700 سال پرانی مساجد کو شہید کر دیا جائے، حضرت خالد بن ولید کی مسجد کو شہید کر دیا جائے یار۔ اور وہ بنو وہاں پہ جو ایک محلہ ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے نام سے، ان کا مزار وہیں پہ ہے غزہ میں جی، انہی کے نام پہ ایک مسجد ہے بہت بڑی، اس مسجد پہ بمباری کر دی جائے، حضرت خالد بن ولید کا مزار پہ جناب بم گرا دیا جائے۔ شام کے اندر کتنے ہمارے بزرگوں کے مزارات تھے، حضور کے صحابہ کے مزارات تھے، ان پہ حملے ہوئے۔ تیرے پاس ایک قبر آئی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی مری رحمہ اللہ کی، اور تو اسی پہ راضی ہو گیا یار، تو اسی پہ جناب کہتا ہے پھر تو بس ہمیں تو یہی کافی ہے۔ میں نے کہا اگر یہی کافی ہوتا مزار کسی بزرگ کا تیرے حصے میں آ جانا، تو میں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ اور جس طرح کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے کے کوئی نبی نہیں ہے، باقی لوگ تو اپنی جگہ رہے، میرے آقا علیہ السلام نبیوں کے امام ہیں، حضور نبیوں کے امام ہو کے جس طرح حضور نبیوں کے امام ہیں، اسی طرح کر کے مزاروں کا امام جو مزار ہے نا، وہ میرے آقا علیہ السلام کا مزار ہے جی۔ اس مزار کے ہوتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر جو ہے دین کی، وہ وہاں سے آگے لے کے جا رہی ہے، اور تیرے پاس خواجہ معین الدین کا مزار ہے، تو وہیں پہ کھڑا دھمال ڈالتا ہے، تو کہتا ہے مجھے فکر ہی نہیں ہے کسی کی، جو مرضی ہے اذانیں بند کروائے، جو مرضی آئے مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کو اٹھائے، ان کے ساتھ بدکاریاں کرے، ریپ کرے، جو مرضی کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہندو دندراتے پھرتے ہیں اور تو میٹھی گولیاں دے رہے امت کو، اور امت کو اسی پہ لگایا ہوا تو نے۔ خدا کے بندو یہ باتیں ہمیں بچا نہیں سکتی، میں سیدھی کہہ رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو خود اپنے لوگوں کا گلا گھونٹنے والی ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت، یہ یہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک علاقے کے اندر وہاں پہ بڑا ہی مجمع ہوتا تھا لوگوں کا، بڑا مجمع ہوتا تھا ایک شہر میں، پاکستان کے ایک شہر میں، ہمارے یہیں پہ مجمع ہوتا تھا بہت بڑا۔ حاکم وقت نے کہا کہ جا کے ذرا دیکھو، جاسوس بھیجے، جا کے دیکھو ان کو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہیں ہمارا تخت حکومت جو ہے اس کو الٹنے کی باتیں تو نہیں ہو رہی ہیں جی۔ جاسوس گئے، کئی دن کا انہوں نے وہاں پہ معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد جاسوسی کی، انہوں نے واپس آئے، آگے کہا جی مبارک ہو آپ کو۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ کہا کہ ہم دیکھ کے آئے ہیں ان کے دو مزاج ہیں، ایک جلال والا ایک جمال والا، جب جلال غالب آتا ہے، جلال غالب آتا ہے تو وہ پیچھے جا کے فرعون کو، قارون کو، شداد کو، حمان کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، یزید کو گالیاں دیتے ہیں۔ جب جمال غالب آ جائے تو پھر وہ دنیا کی بات نہیں کرتے، پھر جنت کی حور و قصور کی بات کرتے۔ انہوں نے کہا تو بے فکر رہ، تیری حکومت الٹنے کی کوئی بات نہیں کر رہا، تخت حکومت جو ہے نا تیرا وہ اسی طرح، تخت حکومت تیرا اسی طرح برقرار رہے گا، تجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، میں اب مطمئن ہو گیا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں جی۔ یہ یعنی کفر جو ہے نا اس کی حکومت غالب آ جائے، کفر غلبہ پا چکا ہو، اسلام کی سیاسی نظام جو ہے بالکل پوری دنیا سے معطل ہو چکا ہو، اور ایسے حالات میں خود وہ لوگ جنہوں نے امت کو جگانا ہو وہ بھی میٹھی گولیاں کھلا کے، لوریاں سنا کے انہیں سلا رہے ہوں، تو پھر بات ختم ہو گئی بھائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو رسول اللہ کا مزار شریف تھا یار، رسول اللہ کے مزار کے گدی نشین آپ ہی تھے، پھر چھوڑ کے کیوں جا رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیوں آپ وہاں سے روانہ ہوئے؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ جناب میرے پاس تو صرف رسول اللہ علیہ السلام کی حکومت جو ہے نا وہی کافی ہے بس؟ اور بھائی رسول اللہ علیہ السلام جب خود دنیا میں تشریف فرما ہوں، خود آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں، کفر کی حکومت قائم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو فرمائے فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ حضور کو کہا جا رہا ہے، اور جب تیری بات آئے، تیرا دور آئے، کفر غالب آ چکا ہو، تو تیرے لیے حکم رب تبارک و تعالیٰ کا بدل جاتا ہے کہ کوئی جاگنے بھی لگے تو اسے بھی میٹھی گولیاں کھلا کے سلا دے تو بھائی کفر کے ائمہ جو ہے نا صرف وہی نہیں ہیں، ہمارے اندر موجود، ہمارے معاشرے میں موجود میٹھی گولیاں دینے والے لوگ جو ہیں یہ بھی کفر کی حکومت کے حاشیہ بردار ہیں
نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ آپ کو؟ آپ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وجہوں سے انہیں کفر کا امام فرمایا ہے، یہ پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وعدہ توڑ دیں، تمہارے ساتھ کیا ہوا، اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ تمہارے دین کی عیب جوئی کریں، تمہارے دین کی عیب جوئی کریں۔ بتائیں بھائی، ہمارے مسلمانوں کا، سلطنت عثمانیہ کا ان کے ساتھ، یورپ کے ساتھ معاہدہ تھا یا نہیں تھا 2023 میں؟ پورے 100 سال بعد 1923 سے 2023 کا 100 سالہ دورانیہ تم نے چھوڑنا ہے ہمارا سارا علاقہ جہاں سے تم نے ہتھیائے ہیں ہم سے، تو ہم نے دوبارہ پھر خلافت عثمانیہ کو بپا کرنا ہے۔ پورے 100 سال کا معاہدہ تھا، بتائیں ہوا پورا؟ قسم خدا کی، وہ اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی کوشش سے بندے وہی منافق لائے ہیں پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں میں وہی بندے لائے ہیں جو اس معاہدے کی بات تک نہ کریں۔ اردگان اسلام کی بات کر کے آیا نہیں آیا؟ اسلام کی بات کر کے آیا نا اوپر۔ پوری دنیا کا مسلم جناب یہ ایوبی بنا ہوا تھا، یہ نور الدین زنگی بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو کرد کہتے تھے، یہ کردوں کے جانشین کہتے تھے یہ لوگ اپنے آپ کو۔ جب وہ 2023 آیا، خاموش ہے، چپ ہے، وہ بولا تک نہیں ہے۔ کہاں گیا وہ سارا نظام؟ ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمائے کہ جو کفر کی حکومت تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دے اسے قتل کرو، خوب لڑو ان کے ساتھ، فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ تو میں نے کہا جو ہمارے مسلمانوں میں اپنے معاہدے کا مطالبہ ہی نہ کرے وہ کیا ہوا پھر؟ آج تو بھائی پوری دنیا کے اندر کفر اتنا منہ توڑ ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت والی بات ہے، عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مسلمانوں کی جب حکومت ہو نا، اسلام کا غلبہ ہو، تو کافر جو ہے نا، کافر یہ مسلمانوں کے علماء پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے، تلوار کے ساتھ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں حملہ کریں گے تو خفیہ کریں گے، حکیم بن کے بیٹھیں گے، ڈاکٹر بن کے بیٹھیں گے، زہریلی دوائیاں کھلائیں گے۔ امام راضی رحمہ اللہ کو زہر دیا گیا، جس یہودی نے زہر دیا تھا وہ حکیم تھا۔ جب اسے طلب کیا گیا، ہاں بھی تو نے زہر کیوں دیا؟ اس نے کہا قسم خدا کی میرے مذہب کے مطابق میرے لیے اس سے بڑی معراج کوئی نہیں کہ راضی جیسا امام مسلمانوں سے چھین لوں۔ میرے مذہب کے مطابق اس سے بڑی معراج کوئی نہیں، رب تعالیٰ کا قرب پانے کا اور ذریعہ کوئی نہیں کہ راضی جیسا امام، قرآن کا فہم رکھنے والا بندہ جو ہے مسلمانوں سے چھین لوں۔ جی یہ جب کفر کی حکومت ہو نا پھر یہ ہوتا ہے، اور جب کفر کی حکومت ہو یعنی اسلام کی حکومت ہو تو کافر مسلمانوں پہ سرعام حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر کفر کی حکومت ہو تو پھر مسلمانوں کو سیدھا تلواریں لگیں گی، گولیاں ماری جائیں گی علماء کو۔ اور جب کفر کی حکومت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں وہ خود اپنے علماء کو زہر کی گولیاں کھلاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنے علماء کو زہر کی گولیاں کھلاتے ہیں۔ اگر اس کا فرق بیان کیا جائے نا اسلام کی حکومت کا اور کفر کی حکومت کا، تو بھائی بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے جو میرے ذہن میں ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کفر کی حکومت ہو نا، جو تعلیم پا کے نکلیں گے وہ رکشہ چلائیں گے۔ کیا چلائیں گے؟ رکشہ چلائیں گے۔ اور جو جیل سے سزا پا کے نکلیں گے وہ حکمران بنیں گے، وہ حکمران بنیں گے۔ اسلام کے اندر تو بھائی جو بندہ ننگے سر گھومتا ہے ایسے سر عام، اور ننگے سر باہر کھاتا پیتا رہتا ہے، گلی میں چلتا پھرتا، وہ گواہی نہیں دے سکتا، وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں تو یہ اتنا اللہ اکبر تقوی کا نظام جو ہے نا وہ ایسا مضبوط ہے، بڑا بھی چھان بین کرنی پڑتی ہے۔ جو شریعت مبارکہ کے اس حکم پر عمل نہیں کرتا وہ باقی باتوں میں بھی دیانت سے کام کہاں لے گا؟ جو بندہ مجمع میں بیٹھا ہوا بغیر عذر شرعی کے ٹانگیں لمبی کر دے، ہمارے فقہا کہتے ہیں اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ بغیر عذر شرعی کے ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ جائے اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو پھر اسلام کا جو نظام وہ تو یہ ہے بھائی، وہ تو بندے بھی لاتے تو بڑی چھان بین کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے پاس کچھ بندے آئے کہنے لگے جی ہمیں فلاں علاقے کے گورنر بنا دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا نہ، جو ہم سے مانگتا ہے ہم اس سے نہیں دیتے۔ جاؤ، حضور کے صحابی کھڑے حضور کو وضو کروا رہے، آقا علیہ السلام جا تو بن گیا گورنر۔ میں نے کہا حضور میں نے تو کہا ہی نہیں کبھی، آقا علیہ السلام ہم دیتے اسی کو جو کبھی کہے ہی نہ۔ بتائیں اسلام کا نظام رحمت ہے۔ اصل میں وجہ یہ بنی ہے کہ آج ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کفر کے جو حامی بن گئے نا، آج بھی
کہا جائے کہ اسلامی نظام لے آئیں، کہتے جی اسلام کا نظام آئے گا تو پھر بنے گا کیا؟ میں نے کہا 70 سال 75 سالوں میں کفر کا نظام دیکھ چکے ہو، بچوں کے منہ سے روٹی چھن گئی، بچے جو دودھ پی رہے ہیں وہ کیمیکل والا دودھ ہے، زہریلا دودھ پی رہے ہیں آپ کے بچے، آپ جو مرچیں ڈال رہے ہیں اس میں بورا ڈالا ہوا ہے۔ میں ابھی کوئی 10-12 دن کی بات ہے، دوست مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کالی مرچیں لایا ہوں میں، ہزاروں پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کلو کہا تھا انہوں نے، کہتے اس میں پلاسٹک کی مرچیں تھیں، پلاسٹک تھا، اس کو رنگ کیا ہوا تھا کالا، شکل اس کی جناب مرچوں والی کالی مرچیں۔ حساب لگائے نا ذرا، جی اتنا نظام بھی، فوڈ کا محکمہ بھی پورا ان کا اپنا نظام، جی بڑے بڑے افسران، سارا کچھ، پھر بھی یہ چل رہا ہے۔ جب اسلام کا نظام ہو، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینے میں اعلان کیا تھا، پھر خط روانہ فرمائے تھے پورے علاقوں میں، میں خبردار جس بندے کو خرید و فروخت کا بیع و شراء کا علم نہیں ہے وہ ہماری دکانوں پہ نہیں بیٹھ سکتا، دکانیں چھوڑ کے چلا جائے، پہلے جا کے علم سیکھے پھر آئے یہاں پہ۔ جوتے گاڑنے والے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، بازار میں جوتے گاڑ رہے نا، لوگ آگے بیٹھتے تھے، حضور کی حدیث سے سنا دیں، وہ حضور کی حدیثیں سناتے تھے، خصاف، نعال، یہ اماموں کے نام ہیں، گلی میں بیٹھے ہوئے، صابونی، امام صابونی صابن بنانے والے تھے، امام حنیفہ کپڑے کے تاجر تھے، دکان میں بیٹھے ہوئے علم پڑھا رہے ہیں، اپنی خانقاہ قائم کیے ہوئے، اپنا ادارہ قائم کیا، وہاں پہ پڑھا رہے ہیں، کپڑے کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کا نظام چل رہا ہے پورا آپ کا، ویسے اپنے کام کرتے رہتے تھے، ساتھ کوئی بھی آیا سن لیا، مسئلہ پوچھ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لیکن آج کیا ہوا ہے جی، ہمارے لوگ نعوذ باللہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بھائی اسلام کا نظام جب تک نہیں آئے گا تب تک کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں، یہ آپ کے واعظوں کو سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے پوری قوم کو میٹھی گولیاں سلا کے کھلا کے سلایا ہوا ہے، تب کیا دی ہوئی ان کو جاگر نہیں دیتے، بیدار نہیں ہونے دیتے، اور جن کے قتل کا رب تبارک و تعالیٰ حکم دے یہ ان کے لیے ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے خواجہ ہند کے راجا کرسی پہ جو بھی ہے تو آیا، کوئی پرواہ نہیں ہے میں، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کا آپ دیکھیں نا یار، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوتا ہے، وصال شریف سے پہلے آقا علیہ السلام نے جو آخری لشکر حضور نے اپنی زہری حیات مبارکہ میں روانہ فرمایا وہ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر تھا، حضرت اسامہ بن زید کا لشکر تھا، چھوٹی عمر کے نوجوان تھے، ابھی تک بچے تھے، ان کو حضور نے روانہ فرمایا بڑے بڑے صحابہ کا امیر بنا کے، جی یہ روانہ ہوئے نا، ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا ہے، یہ وہاں سے واپس آنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے اللہ اکبر، آپ نے فرمایا سنو بات، جو جھنڈا میرے حبیب نے جہاد کے لیے باندھا تھا ابوبکر اس جھنڈے کو کبھی نہیں اتار سکتا، جاؤ جہاد پہ جاؤ، جہاد پہ جاؤ۔ کیوں ہے یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ حضرت عمر کو پھر سمجھ کیوں نہیں آیا؟ حضرت عثمان کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ مولا علی کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اور ان کے پاس تو بڑا مزار تھا، جی مزاروں کا امام مزار تھا حضرت ابوبکر کے پاس، حضرت عمر کے پاس، حضرت عثمان کے پاس، مولا علی کے پاس، انہوں نے کیوں نہیں کہا میرے پاس تو بس جاتا صاحب کا مزار آ گیا ہے؟ میں نے کہا یہ مزار بھی تب تک ہی قابو میں ہیں جب تک اسلام کی حکومت ہو، اسلام کی حکومت ہو۔ اب چونکہ مزارات سے نفع انہی کو کافروں کو ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی ہیں، وہاں پہ جو بیٹھے ہیں لوگ کھانے والے بانٹنے والے وہ انہی کے مذہب کے مشرب کے لوگ ہیں، تو اس لیے انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں چل ٹھیک ہے چلنے دے بھائی۔ اللہ اکبر، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، میں فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ ذہن میں رہے، اقوام مرتدہ جو ہے جی اس کے جتنے بھی سارے کے سارے کیا کہتے ہیں مشارکے والے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے اسی کے تحت آتے ہیں، ائمہ کفر میں آتے ہیں سارے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ وعدہ تمہارے ساتھ کیا ہوا توڑ دیں، بتائیں جی کشمیر کے مسئلے پر وعدہ کیا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ، آج تک پورا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو ان کی عزت ملے گی، ان کا وقار ملے گا کہ ان پر ظلم نہیں کرے گا، بتائیں وعدہ پورا ہوا ہے؟ وعدے ٹوٹے ہیں ہمارے۔ مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ دوبارہ واپس کی جائے گی، مسلمانوں کے علاقے ان کو دیے جائیں گے جن سے انہوں نے لیے ہیں، وہاں پہ اسلام کی سنت کی دوبارہ سے حکومت قائم ہوگی، واپس کیا انہوں نے، وعدہ توڑا نہیں توڑا انہوں نے، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ گستاخیاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین کی گستاخی کریں۔ بتائیں جی آج جہاں کہیں بھی گستاخیاں ہوتی ہیں جی کافروں کا بڑا طیارہ، چارٹرڈ طیارہ یہاں سے آگے گستاخ عورت کو لے کے جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی پوری امت کے لوگوں کے منہ پہ جو چماٹا بجا نا، یہ چماٹا لگا یہ والا، یہ کبھی بھی اپنا منہ کا داغ نہیں دھو سکتے، قسم خدا کی طرف۔ ان کا سب سے بڑا طیارہ، چارٹرڈ طیارہ یہاں سے آ کے گستاخ عورت کو لے کے جا رہا ہے یار، اتنے پروٹوکول کے ساتھ لے گئے۔ صرف وہی تو گستاخوں کے حامی نہیں ہیں،
گستاخوں کے حامی تو پھر ہم بھی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے گستاخوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں جی، پھر ان کو پرامن طریقے کے ساتھ یہاں سے روانہ کر دیتے ہیں، ہاں جی، کوئی مسلمان ان کے خلاف زبان بھی کھولے اسے بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو فقاتلوا ائمۃ الکفر جو ہے نا، یہ ایک محدود لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو گستاخوں کا حامی ہو، ہر وہ بندہ جو گستاخوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، ہر وہ بندہ جو گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہی فرمایا، اور اسی آیت مبارکہ پر عمل کیا تھا غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ نے، یعنی جو جا کے جیل کے اندر پڑی ہوئی مجرمہ جس کو کوٹیں سزا دے چکی ہوں، جیل کے اندر پڑی ہوئی کو جا کے دلاسے دے رہا ہے، میری بہن یہ جو نبی کی عزت کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے، میں تجھے سفید قانون کے ذریعے یہاں سے باہر نکلواؤں گا۔ باقاعدہ اس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اس نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ نے۔ تو غازی ممتاز حسین قادری کو جو بندہ قاتل کہے اور نعوذ باللہ من ذالک کیا سے کیا کہے، وہ بھی مسلمانوں کو خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، میں کہ کافروں کے اماموں کے ساتھ، کافروں کے لیڈروں کے ساتھ خوب لڑو، خوب قتل کرو انہیں۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، وَإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ تب ان کو قتل کرو گے نا وڈیروں کو، پچھلے آپ ہی باز آ جائیں گے، پچھلوں کو خود سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل بالاخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔